السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو گیس پیپر ہے 2025 کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ SSC بورڈ سوال نمبر 2 کا پہلا حصہ ہے الف۔ درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ دیے ہوئے الفاظ کی مناسبت سے چوکون مکمل کیجیے۔ چشم بینا دل محضو ڈوبتی آس کو ظلمت شب میں، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ چشم بینا کو بصیرت دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ چاند و سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہے سراپا تو ہے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ چشم بینا بصیرت دل محضو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ۔ اگلا ہے سائنس کی روشنی میں درج ذیل مصروں کی وضاحت کیجیے۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، دوسرا ہے رات اور دن میں پروئے ہوئے موتی کی طرح۔ تیسرا سوال ہے شعری اقتباس سے اللہ کی صفات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سائنسی تحقیق اور نظریے کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے، جبکہ دوسرے سیارے اپنے محور کے علاوہ اپنے مدار پر یعنی اپنی مقررہ راستے پر حرکت کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ یہ نظام خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا ہے ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے، اور رات کی کوکھ سے صبح نمودار ہوتی ہے۔ دراصل سورج اپنی جگہ قائم ہے اور زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن کا وقت ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ زمین اپنے محور پر بھی گردش کرتی ہے، اس لیے اس کا ہر حصہ باری باری سورج کے سامنے آتا ہے اور سورج سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوسرا ہے دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی توجہ اور اطاعت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، صدق دل سے پکارنے والے پر وہ مصیبت کے ماروں کی مدد فرماتا ہے، حق کو تلاش کرنے والی آنکھ کو بصیرت عطا فرماتا ہے، غم زدوں کے دلوں کو امید اور یقین کی دولت عطا کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق اور اسے کائنات کی ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل درسی نظم کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل تراکیب جن سے منسوب ہیں ان کے نام چوکون میں لکھیے۔ ستمگارہ نے طائف پھول سا پے کر، جس میں اتھر صدق پیغمبر، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، بھر گئے نالین گرد و خدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ ستمگاران طائف، طائف کے ظالم و جابر لوگ، پھول سا پے کر رسول اکرم، جس میں اتھر رسول پاک کا پاک جسم، صدق پیغمبر سچائی کے پیغمبر مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال ہے اسلوبی حسن، اقتباس کے جس شعر یا مصرے میں آپ کو اسلوبی حسن نظر آتا ہے
اس کی نشاندہی کیجیے اور وجہ لکھیے۔ تو وہ جو تھا تازہ تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ درجے والا شعر انداز بیان اور اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔ آپ کی ذات اقدس اہل طائف کے لیے تشکیک و گما کا باعث تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور ساحر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزاد تھے، اس لیے جب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر حکم دیا جائے تو پہاڑوں کے درمیان ساری بستی کو کچل کر رکھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ گویا آپ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر ثابت ہوئے، ایک ایسی چادر جو لوگوں کو موسم کی سختی سے محفوظ رکھتی ہے۔ تصوراتی حسن، درج ذیل مصرعے کے تصوراتی حسن کو اجاگر کیجیے۔ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ سارے ریت منظر کا سرخی سے جل اٹھنا ایک عجیب سا شاعرانہ تصور ہے۔ بے شک اس میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، مگر تصوراتی حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ریت، چلچلاتی دھوپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رشتہ لہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کی ریت کو سرخ کر رہا تھا، اور شاعر اپنی آنکھوں پر شاعرانہ تصور کی اینک لگائے ہوئے اس نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے ریت کے منظر میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے سرخ شعلے لپک رہی ہوں۔ اگلا سوال ہے، غزل کا بغور مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ برہ کی رات، دسترس، لن ترانیاں، تغافل۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں۔ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں۔ داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزیں تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ برہ کی رات، شب فراق، دسترس رسائی، لن ترانی شیخی، تغافل بے توجہی۔ سرگرمی بے ہے تصوراتی حسن، درج ذیل شعر کے تصوراتی حسن کو بیان کیجیے۔ داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ شاعر کے سینے میں جدائی کے غم کا جو داغ ہے وہ تصور کے باغ کے گل لالا کے مانند ہے۔ لالا کے پھول میں بھی سیاہ داغ ہوتا ہے۔ شاعر نے اس داغ کی مناسبت سے اپنے سینے کے داغ کا ذکر کیا ہے اور اس داغ کو محبوب کی دی ہوئی نشانی سے گردانا ہے۔ یہ شاعرانہ تصور کا حسن ہے، اس نے لالا کے داغ کو اپنے سینے کے داغ سے تعبیر کیا ہے۔ اسلوبی حسن، درج ذیل شعر میں شاعر کے انداز بیان اور اسلوب کے حسن کو واضح کیجیے۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزیں تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں۔ شاعر محبوب کی نگاہوں کے اشاروں کو خوب سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ محبوب نے اشاروں کنائیوں میں کسی کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اور وہ قتل کسی اور کا نہیں بلکہ خود شاعر کا کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے جو انداز بیان اختیار کیا ہے وہ حسن اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی بے ہے، ستون الف میں مصرعے دیے ہوئے ہیں اور ستون بے میں محاورے، جوڑیاں لگائیے۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ غزل میں سے مناسب لفظ چن کر خانہ پوری کیجیے۔ عشق ہر حال میں، اے میرے دوست میرے محبوب کی، دل کا معاملہ بھی ہے عجیب، کبھی خود خوش ہوتا ہے اور کبھی خود ہی، خدا کی قسم ایسا مرد آزاد۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہی ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ آہ کب تک بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے،
کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے عشق جان کھانا، کیا کہوں تجھ سے جی کو بھانا، جی کڑا کر کے جی کڑا کرنا، ایسا آزاد دام میں آنا۔ دوسرے کے جواب ہے عشق ہر حال میں جان کھاتا ہے، اے میرے دوست میرے محبوب کی خوبی مجھ سے مت پوچھ۔ تیسرا دل کا معاملہ بھی عجیب، کبھی خود خوش ہوتا ہے کبھی خود ہی گھبراتا ہے۔ چوتھا خدا کی قسم ایسا مرد آزاد تیرے دام میں یوں نہیں آتا۔ اگلا ہے سرگرمی 3 ہے تصوراتی حسن، درج ذیل شعر کے تصوراتی حسن کی تشریح کیجیے۔ ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ شاعر اپنے ہم نشین سے کہتا ہے کہ تو میرے محبوب کی خوبی اور اچھائیوں کے بارے میں کچھ مت پوچھ، کیونکہ جو عشق کرتے ہیں بس عشق کرتے ہیں، انہیں محبوب کی خوبی یا خرابی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ عاشق کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ محبوب کے اس دل کو بھاتا ہے، وہ اس کی محبت میں سرشار ہے۔ عشق کے بارے میں شاعر کا تصور بالکل واضح ہے، یہی بات اس شعر کی خوبی ہے۔ دوسرا اسلوبی حسن ہے عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ عشق کا جان کھانا یعنی پریشان کرنا، اس پریشانی میں عاشق کا لذت پانا، یہ اسلوبی حسن کی ایک اچھی مثال ہے۔ پریشانی یا تکلیف کسی کو کبھی پیاری نہیں ہوتی، ہر کوئی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر شاعر جو کہ عاشق ہے اپنے محبوب کے عشوے غمزے اور تغافل سے محفوظ ہوتا ہے اور اس میں لذت پاتا ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل ربائی کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے، ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ خدا کو منہ نہ دکھانے کی وجہ، تعصب کی وجہ، شاعر کا نام تخلص، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ خدا کو منہ نہ دکھانے کی وجہ احساس شرمندگی، تعصب کی وجہ وقت کو ضائع کرنا، شاعر کا نام کشن پرساد، تخلص شاد۔ سرگرمی جیم کشن پرساد شاد کی ربائی کا مرکزی خیال لکھیے۔ پہلے وقت کو اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ضائع کرنا اور وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا، پھر فکر آخرت اور خدا کے حضور جواب دہی کے احساس سے شرمسار ہونا ربائی کا مرکزی خیال ہے، جسے شاد نے بڑی خوبی سے بڑے ہی سلیس اور رواں انداز میں پیش کیا ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل خطے کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ زمین پر پاؤں کے نشان کی طرح معدوم ہونے والی چیزیں، دنیا سے ختم ہو جانے والے مقامات، بعض حالات میں مٹنے سے رہ جانے والی کوئی شے، کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشاں، یہ مٹ گئے زمین پہ جو پاؤں کے نشاں، گر نخل خشک کوئی کہیں رہ گیا ظفر، پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشاں۔ اس کے پہلے کے جوابات ہے جنگلات، شہر، گاؤں، اور دوسرا ہے نخل خشک۔ بہادر شاہ ظفر کے خطے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے زمانے کے انقلابات روئے زمین پر بے شمار چیزوں کے نشانات مٹا دیتے ہیں، کوئی شے ان کی زد سے محفوظ نہیں رہتی، بالفاظ دیگر دنیا میں کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، تغیر و تبدل کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔